بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہ 950 برس تک اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، مگر قوم نوح میں سے چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی، قسم قسم کے طریقوں سے انہیں تنگ کرتے۔ قوم نوح کے بوڑھے لوگ اپنی اولادوں کو نصیحت کر کے مرتے کہ معاذ اللہ، نوح پاگل ہے، اس کی باتوں کو سچ نہ ماننا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر تکلیف پہنچاتے کہ ان کا گلا دباتے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مردہ سمجھ کر کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے۔ اتنی تکلیف اور مصیبتوں کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام یہی دعا فرماتے: اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور انہیں ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 200 برس پہلے ہی طوفان نوح سے باخبر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 100 برس پہلے ہی ساگوان کے پودے لگوائے جو بڑے ہو کر تناول درخت بن چکے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ مومن ہو چکے تھے سب نے مل کر کشتی بنائی۔ کوئی کہتا ہے اس خشک علاقے میں کشتی کا کیا کام ہے، وہ سب آپ کا مذاق اڑاتے، تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ دور نہیں وہ وقت جب تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی دفعہ اللہ کی طرف بلایا، مگر وہ بدبخت ہر بار آپ کو جھٹلاتے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں وہی نازل ہوئی: اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرے لوگ ہرگز کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم نوح کی ہلاکت اور تباہی کی دعا کی۔ پھر کیا تھا، اللہ کے حکم سے نے کشتی بنائی۔ اس کشتی کی لمبائی 80 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی۔ اس کشتی کے 3 درجے تھے، نچلے حصے میں چرند پرند اور حشرات الارض، درمیانے حصے میں چوبائے یعنی 4 ٹانگوں والے جانور تھے، اور سب سے اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، جس میں سے ان کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، ان کی بیویاں اور 80 مومنین شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا اور ان کا بیٹا کنان وہ بھی مشرکین میں شامل تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے آنے سے پہلے کی نشانی بتا دی تھی۔ ان کے گھر کے تندور میں سے پانی ابلتے ہوئے باہر نکلے گا، اس کے بعد طوفان آئے گا۔ پھر چنانچہ صبح کے وقت اس تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں اور چرند پرند کو کشتی پر سوار کیا۔ اس کے بعد زور سے بارش شروع ہوگی جو 40 دن اور 40 راتوں تک برستی رہی۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے اور اس قدر طوفان آیا کہ قوم نوح اس طوفان میں غرق ہو کر رہ گئی۔ وہ کشتی 6 ماہ تک طوفان میں چکر لگاتی رہی اور پھر اللہ کے حکم سے جودھی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، جو عراق کے شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہری پہاڑوں کی طرف یہ وحی کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر رکے گی۔ سب پہاڑوں نے غرور کیا مگر جودھی پہاڑ نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جودھی پہاڑ کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودھی پہاڑ پر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے کے بعد جو پہلی بستی بسائی، اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کا مطلب 80 ہے، کیونکہ کشتی میں کل 80 مومنین سوار تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں خوب برکت ہوئی، وہ بڑھتی چلی گئی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس سیلاب میں غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان اور ان کی بیوی والا بھی شامل تھی، جو بظاہراً خود کو مسلمان کہتے تھے مگر اندر سے کافروں کے ساتھ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کنان کہنے لگا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس طوفان سے محفوظ رہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس طوفان سے کوئی نہیں بچ پائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہیں یا جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ طوفان کنان کو بھی لے ڈوبا اور سب مشرکین تباہ و برباد ہو گئے۔ ذرا سوچئے دوستو کہ والا اور کنان حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی سیلاب سے نہ بچ سکے، کیونکہ وہ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتے۔ ہر بندے کو اپنا حساب دینا ہوگا کہ وہ اس دنیا میں کیا کر کے آیا۔ کوئی بھی کسی کی جگہ نہ جزا کا مستحق ہوگا نہ ہی سزا کا۔ آخر میں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، روز محشر میں ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے بجائے برائیوں کے پلڑے کے، اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔